موت بھی بنتی ہے اسے مجلس ہماری موت بھی بنتی ہے باعث مجلس ہم اپنی موت بھی نظر امام کرتے ہیں، ہم اپنی موت بھی نظر امام کرتے ہیں، ہم اہل عشق کا رشتہ ہے اس قبیلے سے جہاں کٹے ہوئے سر بھی کلام کرتے ہیں، 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 جہاں کٹے ہوئے۔ میں چاہ رہا ہوں کہ بالکل نیا کلام پیش کر دوں، پرانے سارے سنے ہوئے، میں بالکل نیا پیش کرتا ہوں۔ جہاں کٹے ہوئے، ایک صلوات پڑھیں ذرا۔ پیش کرتا ہوں، قبر جس دم میری تیار کرائی جائے، قبر جس دم میری تیار کرائی جائے، تھوڑی سی خاک شفا اس میں ملائی جائے، تھوڑی سی خاک شفا اس میں ملائی جائے۔ اب یہ شعر پیش کرتا ہوں، تھوڑی سی خاک شفا اس میں ملائی جائے، پہلے اکبر کے مصائب ہو میری خواہش ہے، پہلے اکبر کے مصائب ہو میری خواہش ہے، میرے گھر سے میری میت جو اٹھائی جائے، گھر سے میری میت جو اٹھائی جائے، میرے گھر سے میری میت جو اٹھائی جائے، قتل میں فاطمہ زہرا کے ہوا کون شریک، اپنی نسلوں کو بھی یہ بات بتائی جائے، نسلوں کو بھی یہ بات بتائی جائے، اپنی نسلوں کو بھی یہ بات بتائی جائے۔ اب یہ شعر، قاتل فاطمہ زہرا کے طرفدار ہے جو لاش دفنائی نہیں ان کی جلائی جائے، جلائی جائے، قاتل فاطمہ زہرا کے
طرفدار ہے جو لاش دفنائی نہیں ان کی جلائی جائے، لاش دفنائی نہیں ان کی جلائی جائے۔ اور یہ شعر پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں گے، اس لیے پہلے ہوا قتل میں غازی نے کہا، میں نہ خیمے میں رہوں جب میرا بھائی جائے، خیمے میں رہوں جب میرا بھائی جائے، میں نہ خیمے میں رہوں جب میرا بھائی جائے، میں نہ خیمے میں رہوں جب میرا بھائی جائے۔ جشن اور مجلس و ماتم میں لٹانا ہوگا، بس یہی سوچ کے دولت بھی کمائی جائے، بس یہی سوچ کے دولت بھی کمائی جائے۔ مجھے مسائل کو چند بند پڑھنے اس لیے میں اس کو شارٹ کر رہا ہوں۔ بس یہی سوچ کے دولت بھی کمائی جائے، قوم سے اپنی گزارش یہی کرتا ہے زہیر، دشمنی اپنوں کی مجلس میں نہ لائی جائے، دشمنی اپنوں کی مجلس میں نہ لائی جائے۔ صرف مسائل کے چند بند حکم میں پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں گے، بہن کے سامنے کاٹا گیا حسین کا سر، ارے اٹھا کے روتی رہی فاطمہ حسین کا سر، بہن کے سامنے کاٹا گیا حسین کا سر۔ مسائل کو چند بند سنیے، ارے زمین پہ ایسے گری پھر نہیں اٹھی زینب، زمین پہ ایسے گری پھر نہیں اٹھی زینب، جب اس کے سامنے کٹ کر گرا حسین کا سر، جب اس کے سامنے کٹ کر گرا حسین کا سر، جب اس کے سامنے کٹ کر گرا حسین کا سر، ارے کبھی گلا کبھی گردن پہ ماں نے ہاتھ رکھا، بدن سے ہو گیا پھر بھی جدا حسین کا سر، انہیں ثواب رہ زہرا نے اپنے ہاتھوں سے، اے شمر بالوں سے یوں نہ اٹھا حسین کا سر، اے شمر بالوں سے یوں نہ اٹھا حسین کا سر، جہاں پہ رکھا تھا
صندوق میں سرے اکبر، ستمگروں کو وہیں سے ملا حسین کا سر۔ ارے ستمگروں نے کٹے سر کی بھی رگیں کاٹی، سفر میں اور بھی زخمی ہوا حسین کا سر۔ خوشی مناتا تھا خولی بطول روتی تھے، جب ایک تنور میں رکھا گیا حسین کا سر۔ ارے پکڑ کے بال سکینہ کو شمر نے مارا، جب اس کے سامنے لا کر رکھا حسین کا سر۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، زندہ باد، پائندہ باد۔ برادر خود عزیزم زہیر سلطان پوری صاحب بھرپور انداز میں نوحیت کے ساتھ نوحہ بھی پیش کیا اور فضائل محمد والے محمد بھی بیان کیا۔ آپ حضرات نے خوب سنا بھی۔ چار مصرے: سوال اٹھا سر مقتل رلایا کس نے ظالم کو، سوال اٹھا سر مقتل رلایا کس نے ظالم کو، جواباً ظلم چلایا اسے بے شیر کہتے ہیں۔ سوال اٹھا سر مقتل رلایا کس نے ظالم کو، جواباً ظلم چلایا اسے بے شیر کہتے ہیں۔ کوئی اکبر سا دنیا میں مؤذن ہو تو دکھلا دو، جہاں مقتل بنے گا یہ وہاں تکبیر کہتے ہیں، جہاں مقتل بنے گا یہ وہاں تکبیر کہتے ہیں۔ بھرپور ایصال ثواب ہو رہا ہے، حق مجلس ادا ہوا۔ کل جب مجھ سے عباس بھائی سے ذکر ہو رہا تھا تو انہوں نے بتایا محترم شاہد رضوی صاحب مجلس کو خطاب کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں، تو مجھے تعجب ہوا اور میں نے اسی تعجب سے بڑی حیرت کے ساتھ ان سے پوچھا کیا واقعاً شاہد رضوی صاحب تشریف لا رہے ہیں؟ تو عباس بھائی نے کہا ہاں واقعی شاہد رضوی صاحب تشریف لا رہے ہیں، کیونکہ یہ وہ محترم خطیب ہے، یہ وہ عظیم خطیب ہے جس کے لیے میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ آج کے ہندوستان کا سب سے بڑا خطیب اگر کوئی ہے تو وہ جناب شاہد حسن رضوی صاحب قبلہ ہیں اور ہمارے درمیان تشریف لائیں۔ یہ بہرحال میں کم سے کم اپنے لیے یہ خوش نصیبی محسوس کر رہا ہوں کہ شاہد رضوی صاحب تشریف لائیں۔ انتہائی ممنون ہوں، مشکور ہوں جناب شاہد حسن رضوی صاحب کا، کیونکہ یہ وہ خطیب ہے جو سال کے 365 دن میں اکثر دن ماشاءاللہ ذکر محمد والے محمد کے سلسلے سے مسلسل سفر میں رہتے ہیں، اور اتنا سفر میں رہتے ہیں کہ اب ان کی نماز بھی قصر نہیں ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ آپ حضرات سے گزارش ہے ان کی صحت اور سلامتی کے لیے مل جل کے صلوات ارشاد فرمائیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس محترم اور عظیم خطیب کو سننے کے لیے آج نہ صرف سید پوری بلکہ گرد و نواح کی بستیوں سے بھی لوگوں کو آنا چاہیے تھا، کیونکہ یہ واقعاً اتنا بڑا خطیب، اتنا محترم خطیب، اتنا عظیم خطیب یہاں تشریف لے آئے، یہ بڑی بات ہے۔ آئیے حضرات، اس محترم خطیب، اس عظیم خطیب کو سننے سے پہلے ہمارے درمیان ایک اور محترم شخصیت، عظیم شخصیت یہاں موجود ہیں، جن کی شخصیت کے بارے میں اگر بات کی جائے تو یوں سمجھ لیجئے کہ مجھ جیسے آدمی کو بھی کئی دن گزر جاتے ہیں اور بات نہیں ہو پاتی ہے۔
दैनिक कलम हिंदुस्तानी जो उर्दू और हिंदी दोनों ज़बानों में छपता है, उसके संपादक मुदीर आला जनाब नैयर ज़ैदी साहब तशरीफ़ फरमा है। मैं गुजारिश करता हूँ मोहतरम काजिम जरवली साहब के इस शेर से कि उरूज आदमियत है मिजाज खाकसारी में, उरूज आदमियत है मिजाज खाकसारी में, कभी मिट्टी का दामन धूल से मैला नहीं होता। जनाब नैयर ज़ैदी साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। आप हजरात से गुजारिश है बुलंद तरीन सलावात से इस्तकबाल फरमाएँ और मजलिस का एक माहौल बनाएँ, मिलजुल के साथ। हाज़रीन मजलिस अस्सलाम वालेकुम। 4 मिसरों से आगाज़ करता हूँ कि छोड़कर दुनिया का गम मजलिसे सरवर में चल। बतौर ख़ास देखे, छोड़कर दुनिया का गम मजलिसे सरवर में चल, करबला के जिक्र से हर जख्म दिल भर जाएगा। करबला के जिक्र से हर जख्म दिल भर जाएगा। और गोद में फर्शे अज़ा की बैठ कर तो देख ले, तू यहाँ तो अब तू तबर्रुक में यहां से खुल्द लेकर जाएगा, तू तबर्रुक में यहां से खुल्द लेकर जाएगा। बाबा से बुलंद दुरूद भेजे। देखिए, हम तो यहाँ के मुकामी ही हैं, अपने ज़िले के हैं, हमें सुनना किबला को है, इसलिए मुख्तसर एक मतलब और 2-3 शेर फिर किबला आपके हवाले। अली के चाहने वाले ये काम करते हैं, बतौर खास देखिए इंशाअल्लाह, कि अली के चाहने वाले ये काम करते हैं, कलाम करने से पहले सलाम करते हैं। अली के चाहने वाले ये काम करते हैं, कलाम करने से पहले सलाम करते हैं। और अज़ा के फर्श से रहते हैं दूर जो बच्चे, कहां बुजुर्गों का वो एहतराम करते हैं। अज़ा के फर्श से रहते हैं दूर जो बच्चे, अज़ा के फर्श से रहते हैं दूर जो बच्चे, अरे कहां बुजुर्गों का वो एहतराम करते हो। शेर देख मुलाज़ा फरमाया ज़ुबैर भाई कि कहां बुजुर्गों का वो एहतराम करते हैं। कहीं सुना है कि जन्नत ज़मीं पर बिकती है, कहीं सुना है कि जन्नत ज़मीं पर बिकती है। और ये काम अली के गुलाम करते हैं, ये काम अली के गुलाम करते हैं, ये काम अली के गुलाम करते हैं, ये काम अली के गुलाम करते हैं। कहीं सुना है कि जन्नत ज़मीं पर बिकती है, ये काम अली के गुलाम करते हैं। बतौर खास देखिए, काम सिर्फ अली के गुलाम करते हैं। अब शेर मुलाज़ा फरमाए, ये काम सिर्फ अली के गुलाम करते हैं। और ज़ईफ होंगी ना कुर्बानियां 72 की, बतौर खास देखिए कि ज़ईफ होंगी ना कुर्बानियां 72 की, हुसैन करबला अकबर के नाम करते हैं। ज़ईफ होंगी ना कुर्बानियां 72 की, ज़ईफ होंगी ना कुर्बानियां 72 की, ज़ईफ होंगी ना कुर्बानियां 72 की, हुसैन करबला अकबर के नाम करते हैं। और हुसैन आपके 6 माह के सिपाही को शुजाअतों के कबीले सलाम करते हैं, शुजाअतों के कबीले सलाम करते हैं। और कलम उठाते हैं हम जब भी मदह को नैयर, हमारे हक में दुआएं इमाम करते हैं। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह जनाब नैयर ज़ैदी साहब। आइए हज़रात, अब जनाब नैयर ज़ैदी साहब के बाद हरफ़े इल्तिमास लेकर चलते हैं उस मोहतरम ख़तीब की बारगाह में, जिनको बड़े प्यार के साथ दुनियाए शियत में शाहिद हसन रिज़वी के नाम से जाना और पहचाना जाता है। मोहतरम ख़तीब, अज़ीम ख़तीब, दूर दराज की मसाफ़तें तय करके आप तक पहुँचे हैं। मोहतरम जनाब शाहिद हसन रिज़वी साहब, जनाब रज़ा सिरसवी साहब के इन 4 मिसरों से मैं इस्तक़बाल करता हूँ। पूछते हैं वो तंज़ में भर कर, पूछते हैं वो तंज़ में भर कर,
کس کو روتے ہو اب کہاں ہے حسین؟ پوچھتے ہیں وہ طنز میں بھر کر، کس کو روتے ہو اب کہاں ہے حسین؟ مار کر ہاتھ اپنے سینوں پر ہم بتاتے ہیں کہ یہاں ہے حسین، ہم بتاتے ہیں کہ یہاں ہے حسین۔ جناب شاہد حسن رضوی صاحب تشریف لا رہے ہیں، آپ حضرات سے گزارش ہے صلوات ذرا بیدار پڑھیں، مل جل کے پڑھیں۔ نر حیدری 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 بر محمد والے محمد بآواز بلند صلوات۔ بہت مولائی مجمع ہے ماشاءاللہ، سننے والا ہے، سن کے پڑھیے انشاءاللہ۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،